حضرات سلف زکوٰۃ صحیح نکالتے تھے، اللہ ان کی مال کی حفاظت کرتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اگر اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ مال کی زکوٰۃ نکالتا تھا تو اللہ رب العزت اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی، حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ہمارے ہاں ضلع سہارنپور میں غیر مسلم انگریز رہتے تھے۔ کہا ان انگریزوں کی بہت سی کوٹھیاں، بہت سے مکانات تھے، لیکن ان میں سے اکثر وہاں ہمیشہ نہیں ٹھہرتے تھے، وہ کبھی کبھی آتے، گرمیوں کے موسم میں ٹھہرتے اور پھر دوبارہ کوئی کلکتہ کوئی بمبئی چلا جاتا۔ ان لوگوں نے اپنے نوکر وہاں رکھے ہوتے تھے۔ کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ارد گرد کے مکانات میں آگ لگ گئی، تو ایک انگریز کا درمیان میں مکان تھا، تو اس کے مکان میں جو چوکیدار تھا جب اس نے دیکھا کہ ارد گرد آگ لگ چکی ہے تو بظاہر امکان تھا یہ آگ اگر آگے بڑھی اس کے مکان کو بھی لگ جائے گی، سامان جل جائے گا، تو یہ شخص دوڑتا ہوا اپنے اس مالک کے پاس پہنچا۔ اس کا وہ مالک انگریز کوئی حساب کتاب کر رہا تھا، لکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت بات سنو، بڑے غم کی خبر ہے، آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ لیکن اس انگریز نے کوئی توجہ نہ کی۔ اس نے دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، حضرت آپ کے مکان کو آگ لگ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا میرے مکان کو آگ نہیں لگے گی۔ اس نے کہا کیسے نہیں لگے گی؟ کہا میں نے مسلمان علماء سے سنا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے اپنے مال کا جتنا حق بنتا تھا میں نے نکال دیا اور میں نے اس سے زائد دیا ہے، اس لیے میرے مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر اپنا حساب کتاب کرتا رہا۔ وہ نوکر واپس گیا تو دیکھا واقعی ارد گرد کے مکانات جل گئے تھے، اس غیر مسلم انگریز کا مکان بالکل صحیح سالم تھا۔ تو اگر ایک انگریز اپنے مال کی ٹھیک زکوٰۃ نکال رہا ہے، حق نکالتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، اس لیے انسان اگر مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، مال ویسے بھی خرچ ہو جاتا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، مال لگ گیا، گاڑی ٹکرا گئی، مال خرچ ہو گیا، بچہ اوپر سے گر گیا، مال خرچ ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، خود تکلیفوں میں، امراض میں، پریشانیوں میں پڑ گیا، بجلی گیس کے بل زیادہ آ گئے، معاملات کے اندر کسی کا معاملہ نکل آیا، کسی سے معاملہ کیا تھا اس میں نقصان ہو گیا، جس نے دینا تھا اس نے انکار کر دیا، لینے والے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ ساری صورتیں پیش آتی، یہ ساری صورتیں تب آتی ہیں جب کوئی رب کے نام کا حق نہیں نکالتا، اور جب وہ انسان پورا حق نکالتا ہے اللہ رب العزت سارے معاملات کو اس کے لیے سدھار دیتا ہے۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ اسی آپ بیتی میں ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسی سہارنپور میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا فضل حق، اس کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ ایک دفعہ وہ اپنا واقعہ سنانے لگا تو واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگا حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ تو حضرت بھی مسکرا کے بھئی یہ کیا جملہ تو بول رہا ہے، تو چونکہ اس کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، تو وہ واقعہ سنانے لگا، کہا میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، میرے گھر کے اندر 4 سے 5 چور داخل ہو گئے۔ شیخ فضل حق کہتا ہے جب وہ اندر آئے تو ان کی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے جو دیکھا یہ چور ہیں، چوری کی نیت سے آئے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے اوپر سے آواز دے دی بھائی تم میرے مال کو نہیں لے جا سکتے، میں نے اپنے مال کا پورا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ چوروں نے بات بھی سن لی، اس نے بات بھی کہہ دی، دوبارہ لیٹ گیا۔ کہتے ہیں میرے ایک صندوق تھا جس میں میں اپنا مال رکھتا تھا، اور میں نے اس پر 6 پیسے کا تالا لگایا تھا، 6 پیسے کا۔ تو یہ 4 سے 5 آدمی آئے اور اس تالے کو توڑنے لگے، پھر میری آنکھ کھل گئی، پھر میں اٹھا، میں نے کہا تم سے تالا ٹوٹے گا نہیں، میں نے زکوٰۃ دے دی۔ کہتے ہیں وہ کوشش کرتے رہے، تالا نہ ٹوٹا۔ تہجد کا وقت ہوا، میں اٹھا، تہجد پڑھا، دیکھا پھر بھی وہ لگے ہیں۔ فجر کی اذان ہو گئی، میں فجر کی نماز کے لیے جانے لگا، میں نے پھر اوپر سے آواز دی اپنا وقت ضائع نہ کرو، یہ تالا تم سے نہیں ٹوٹے گا، میں نے مال کا حق ادا کر دیا۔ کہا جب میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو وہ چور جا چکے تھے اور تالا ان سے نہیں ٹوٹا تھا اور میرا مال محفوظ تھا۔ 6 پیسے کا تالا ہے، 4 سے 5 چور آ کر توڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کا امر نہیں ہے تو نہیں توڑ سکتے۔ کائنات میں ہر چیز میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کا حکم ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، انسان اپنے مال کا صحیح حق ادا کرے، مستحق تک پہنچائے۔ آج یہ غربت کیسے ختم ہوگی، یہ مانگنا کیسے ختم ہوگا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے
اگر مالدار اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالے اور غریب کو جتنا ملے اس پر قناعت کرے تو دنیا سے غربت، بیکاری پن، مانگنا ختم ہو جائے گا۔ مالدار مال کا حق نہیں ادا کرتا، مستحق تک مال پہنچاتا نہیں ہے، اور جو غریب ہے اس نے اس کو اپنا پیشہ بنا دیا۔ اب ان کے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں لیکن ان کا پیشہ ہے بھیک مانگنا، نسل در نسل چل رہا ہے، اس لیے یہ مانگنا ختم نہیں ہو رہا۔ ورنہ سلف کے دور میں وہ مال کا صحیح حق نکالتے تھے، غریب قناعت کرتا تھا تو پورے ملک میں کوئی مانگنے والا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پورے مملکت میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، یعنی رعایا کو اتنا حق ادا کیا تھا۔ بادشاہ جب عادل ہوتا ہے تو رعایا پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب بادشاہ صرف ظلم کی نیت کر لے، ظلم کا ارادہ کر دے تو بھی رعایا کو نقصان پہنچتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں عدل اور انصاف تھا تو رعایا کو اتنا عدل ملا تھا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بیت المال میں آ کر پیسے جمع کرواتے تھے۔ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی عدل ہو گیا تھا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں، ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، ان کے دور میں کبھی بھیڑیے نے بکری پر بھی حملہ نہیں کیا۔ اتنا عدل تھا کہ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیا اور بکری پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک چرواہے نے دیکھا کہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا، اس نے کہا لگتا ہے نیک صالح حکمران کا انتقال ہو گیا۔ اس نے خط لکھا، مدینہ پوچھا تو پتہ چلا کہ واقعی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو انتقال ہوا، حالات بدلے، دوسرے بعد میں ظالم حکمران آئے تو حالات پلٹ گئے۔ اب بھیڑیا بکری پر حملہ کر رہا ہے، جب تک نیک صالح حکمران ہوتا ہے تو اتنا عدل، انسان تو انسان، جانوروں میں بھی عدل ہوتا ہے۔ بادشاہ کی نیت کا بھی اثر پڑتا ہے رعایا پر۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک بادشاہ ایک دن اپنے رعایا کے اندر گھومنے لگا کہ رعایا کے میرے بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ اس نے اپنا لباس بدل دیا، اپنی وضاقت تبدیل کر کے ایک ایسے شہر میں گیا اپنی مملکت کے جہاں کے لوگ اسے اتنا چہرے سے پہچانتے نہیں تھے۔ تو یہ رات کے وقت بھیس بدل کے گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے رات کا ایک وقت تھا، ایک جھونپڑی کے پاس اس نے آواز دی، آج کی رات میں نے آپ کے پاس ٹھہرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا مہمان ہے، اندر ٹھہرا دیا۔ اب اکرام کے لیے ان کی گائیں تھیں، انہوں نے دودھ نکالنا شروع کیا۔ جب گائیں کا دودھ نکالا، اتنا دودھ تھا، وہ بادشاہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ایسا لگتا تھا جیسے 30 سے زائد گایوں کا دودھ ہو۔ سارے برتن بھر گئے، انہوں نے مجھے پیش کیا، میں نے دودھ پیا۔ میں نے کہا اتنا دودھ ایک گائے کا ہے؟ کہا ہاں جی، ایک گائے کا اتنا دودھ ہوتا ہے۔ اب انہیں پتہ نہیں یہ بادشاہ ہے، اس نے اپنی نیت بدل دی۔ اس نے کہا کہ کل میں جاؤں گا جب تو اس سے یہ گائیں غصب کر لوں گا، لے لوں گا اور اسے اپنے پاس رکھوں گا، اتنی زیادہ یہ گائیں دودھ دے رہی ہے۔ تو بادشاہ نے صرف ظلم کا ارادہ کیا، ظلم کیا نہیں، ظلم کا صرف ارادہ کیا ہے۔ اگلے دن یہ پھر اس کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، پھر جب گائیں چر کر واپس آئی، اب جب دودھ نکالنا شروع کیا تو ایک برتن بھی نہ بھرا۔ بادشاہ نے کہا یہ وہی گائیں ہیں؟ کہا جی وہی گائیں ہیں۔ کہا یہ اسی جگہ چرنے گئی تھی جہاں کل گئی تھی؟ کہا اسی جگہ چرنے گئی ہے۔ تو کہا یہ دودھ کم کیوں ہو گیا؟ اس شخص نے کہا لگتا ہے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا، اس نے کوئی ظلم کی نیت کی ہوگی تب برکت ختم ہو گئی ہوگی۔ حالانکہ اسے معلوم نہیں یہ بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ کو پہچانتا نہیں، بادشاہ اسے نہیں جانتا۔ بادشاہ نے اپنی نیت دل میں بدل دی، اس نے دل میں ارادہ کر دیا میں اس سے نہیں لوں گا، اور جو اس کی چیز ہے اس کے پاس رہے گی۔ اب یہ تیسرے دن بھی اس کے بعد ٹھہرا رہا۔ پھر جب وہ گائیں چر کر واپس آئی، دوبارہ جب اسے دودھ نکالا گیا تو وہ اتنا ہی دودھ تھا جتنا 30 گایوں کا دودھ ہوتا ہے۔ سارے برتن بھر گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ کل تو دودھ بہت کم تھا، آج پھر اتنا زیادہ ہو گیا، تم نے کیا کھلایا؟ کہا کھلایا تو کچھ نہیں، لگتا ہے بادشاہ نے عدل کی نیت کر لی ہے، بادشاہ نے انصاف کی نیت کی ہے، تب جانور پر اس کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، وقت کا بادشاہ میں ہی ہوں، میں نے ہی ظلم کا ارادہ کیا تھا تو گائے کا دودھ گھٹ گیا، اور میں نے جب نیت صحیح کر دی تو اللہ نے دودھ کو بڑھا دیا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے واقعے سے کہ نیت کا بھی کتنا اثر ہے۔ تو انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے، نیت کرتا ہے اللہ کا حق ہے، اللہ مال میں برکت دے دیتا ہے، اور جب نیت نہیں رکھتا اس کی درست، بعض لوگ دیتے تو ہیں لیکن چی بجبی ہو کر، یعنی خندہ پیشانی سے نہیں دیتے،
اپنے اوپر نفرت، کراہت، ظلم سمجھتے ہوئے دیتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، انسان کو خوش دلی سے دینا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے دینے کی نہ کہ لینے کی۔ اللہ نہ کرتا اگر یہ میرے پاس مال نہ ہوتا، میں خود زکوٰۃ کا مستحق لوگوں سے لیتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دینے والا بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے دسترخوان پہ اتنے لوگ آ کر کھا رہے ہیں، مولا کریم تیرا شکر ہے کہ میرے مال کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کے گھروں کے خرچے چل رہے ہیں۔ یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی نیک نامی اور عزت کا باعث ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا۔ رات کا وقت ہو جاتا تھا، زین العابدین آل رسول میں سے حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، رات کو اٹھتے جب سارے لوگ سو جاتے، اپنے کندھے پر بوریاں اٹھاتے، ایک ایک غریب کے گھر پہنچتے، دروازے پر دستک دیتے اور راشن رکھ دیتے، اور پھر دوسرے دروازے پہ راشن پہنچاتے۔ خادم کہتا مجھے دو، فرمایا نہیں، یہ میرا بوجھ ہے، میں اپنے کندھوں پہ خود اٹھاؤں گا۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ لانے والا کون ہے۔ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا 100 سے زائد گھرانوں کا خرچہ برداشت کرنے والا زین العابدین دنیا سے جا چکا ہے۔ آج تو ہم 10 کلو آٹا دیتے ہیں، 2 تصویریں کھینچتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، فلاں غریب کو ہم نے دیا۔ یہ 100 گھروں کا خرچہ برداشت کر رہا ہے۔ زندگی میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زین العابدین ہے۔ جب غسل دیا جانے لگا تو ان کی کمر پہ، کندھے پہ بوریوں کے اٹھانے کے نشانات تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو آل رسول میں سے تھے، یہ نشانات کس چیز کے پڑے ہیں؟ جب ان کے خادم سے تحقیق ہوئی، خادم نے کہا حضرت نے مجھے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں کسی کو واقعہ نہ سنانا، تو آج ان کے انتقال کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ زین العابدین اپنی کمر پہ بوریاں رکھ کر ایک ایک غریب کے گھر پہنچاتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ الحمدللہ میرے دروازے پر کوئی آ رہا ہے۔ لوگ کسی جگہ جاتے ہیں کسی امید پر جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے کسی امید پر آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کوئی سائل آپ سے کوئی امید لے کر آئے، ان کی امیدوں کو توڑے نہیں، اللہ نے جو دیا ہو کچھ نہ کچھ تعاون کریں، ڈانٹے نہیں اس کو۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی ڈانٹنا نہیں، مانگنے والے کو کبھی دھتکارنا نہیں ہے، کبھی اسے دھکے نہیں دینے، ذلیل نہیں کرنا۔ اگر نہیں دے سکتے کہو معاف کر دو۔ معاف کرنے کا مطلب تیرا میرے اوپر حق تھا لیکن میں تیرا حق نہیں ادا کر سکا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اس لیے آدمی زبان سے کہہ دے معاف کر دے، اللہ نے دیا ہے تو ضرور دے۔ انسان بھی کیسا نادان ہے، رب سے لاکھوں روپے مانگتا ہے، رب کے نام پر دینے کی باری آتی ہے جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، 2 روپے 5 روپے کا سکہ ہے تو ٹھیک دیں ورنہ نہ دیں۔ اللہ نے دیا ہو، ماہ مبارک بڑا ہی بابرکت باسعادت مہینہ ہے، انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ حضرات صحابہ کی سخاوت کیسی تھی؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ اسی طرح شروع تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,80,000 دراہم بوریوں میں بند کر کے ان کی طرف ہدیے میں بھیجے۔ 1,80,000 دراہم، آج کے دور میں یہ کروڑ روپے کی مالیت بنتی ہے۔ ام المومنین کے پاس جب یہ ہدیہ پہنچا، انہوں نے اپنے خادم سے کہا مسجد نبوی میں اعلان کر دو، مدینہ کے جو بھی مستحق ہے، جس کو مال کی ضرورت ہے، وہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ سارے مدینہ کے فقراء، ارد گرد کے فقراء جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے اپنی پیسوں کی بوریاں کھولی، خادم سے کہا تقسیم کرنا شروع کر دو۔ مال تقسیم کیا جانے لگا، افطاری تک 1,80,000 دراہم تقسیم کر دی۔ جب افطاری کا وقت آیا، ام المومنین بیٹھی ہیں، افطاری کا ٹائم شروع ہوا تو سامنے 1 گلاس پانی تھا اور 1 پلیٹ میں 2 کھجور کے دانے تھے۔ انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کیا گھر میں کچھ اور نہیں ہے؟ خادمہ نے کہا ام المومنین جو کچھ تھا آپ نے تقسیم کر دیا، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی اپنی فکر کوئی نہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ افطاری کے لیے گھر میں کوئی نہیں، اور 1,80,000 دراہم تقسیم کر دی۔ اللہ رب العزت نے تبھی تو ان لوگوں کے لیے فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ تو یہ ماہ مبارک خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ نے دیا ہو، انسان زکوٰۃ سے ہٹ کر، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو اللہ ہم سے پوچھے گا، زکوٰۃ سے ہٹ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔
یا اللہ میں تیرے نام پر تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ انسان آگے بڑھ کر اللہ نے جو مال دیا ہو مال خرچ کرے، اللہ بہتر عطا فرماتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک میں روایت نقل فرمائی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے، دستک ہوتی ہے، ایک فقیر کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر میں کچھ ہے؟ کہا ایک روٹی ہے۔ تو خادمہ کہتی ہے اس سے افطاری کریں گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ فرمایا یہ اس کو دے دو۔ وہ روٹی خشک فقیر کو دے دی۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو کسی نے ہدیے میں بکرے کا گوشت، شوربہ، روٹیاں، تمام افطاری کا سامان بھیج دیا۔ حضرت عائشہ مسکرا گئی، اپنی خادمہ سے کہنے لگی یہ تیری خشک روٹی سے بہتر ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پر دیا تو اللہ نے کتنا واپس ہمیں پلٹ کر دیا۔ وہ خشک روٹی تھی، اللہ نے بکرے کا گوشت دیا، شوربہ بھی دیا، اس سے بہتر عطا کیا، اور نیت پر جو اجر و ثواب ہوگا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ تو انسان جتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ رب العزت یہ مال اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ نے وسعت دی ہو، اپنی وسعت کے مطابق انسان خرچ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔